ثاقب، ظاہر ہے ہم اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے لارجلی آئی ایم ایف پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. آئی ایم ایف میں امریکہ کا انفلوئنس ہے، تو امریکہ کے جو سیاسی مفادات ہیں کیا وہ پاکستان کی معیشت کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتے ہیں؟ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بالکل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو جنگ زدہ ممالک کی لسٹ میں ہمیں ڈالا گیا ہے، تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یا اس کی رپورٹ میں نے دیکھی کہ کس وجہ سے یہ ڈالا گیا ہے، کہ کس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ 1 جنوری سے لے کر 8 مارچ یہ 2024 تک وہ انہوں نے انالیسز کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلح تنازعات، ایونٹس اور اس قسم کا کوئی ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اور اس بنیاد پر اس لسٹ میں جو ہے پاکستان کو ڈالا گیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ 1 جنوری 2024 سے 8 مارچ تک کون سے ایسے غیر معمولی واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں جس کی بنیاد پر یہ جو ہے وہ اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے. تو بظاہر تو کوئی بہت بڑے پیمانے پر اگر آپ کہیں کہ کوئی واقعات ہوئے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. پاکستان میں ماضی میں دہشت گردی بہت عروج پہ رہی ہے، بہت زیادہ دہشت گردی تھی، اس قسم کے واقعات آئے روز ہوتے تھے. لیکن اب اگر یہ کہا جائے کہ ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، لیکن اس لیول کے میرے خیال میں نہیں ہوئے کہ اس لسٹ میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی انفلوئنس کی، تو وہ تو ڈیفینیٹلی جو امریکہ ہے اس کا انفلوئنس تو جتنے بھی یہ مالیاتی ادارے ہیں جن سے ہم سپورٹ لے رہے ہیں اپنی اقتصادی صورتحال بہتر بنانے کے لیے، وہاں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اس میں آپ یہی ایونٹس جو ہے وہ دیکھ لیں کہ جس طرح جو پابندیاں لگائی گئی ہیں 4 جو کمپنیز ہیں ان پر جو میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ایک طرف جو امریکہ اس قسم کی پابندیاں جو ہے وہ لگا رہا ہے، اور دوسری طرف خود جو ہے وہ ہتھیاروں کی کھیپ بھی بھیج رہا ہے، تعاون بھی کر رہا ہے، کبھی اسرائیل کو، کبھی یوکرائن والے معاملے میں بھی کھل کے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے تناظر میں کہیں نہ کہیں امریکہ، جی بالکل، امریکہ جو ہے وہ اس کے جو پابندیاں ہیں اس کا ایک معاملہ جو ہے وہ انفلوئنس والا معاملہ موجود ہے. پھر جو ایران فیکٹر ہے اس کو تو بالکل ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے. پچھلے دنوں بڑا کلیئر انہوں نے کہا کہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس تناظر میں پاکستان بالکل کوئی سٹیپ نہیں دے سکتا. مطلب یہ انہوں نے بڑا کلیئر کیا تھا. اب جو ایرانی صدر آ رہے ہیں یہاں پہ، وہ بات ہوگی اب کس حوالے سے بات ہوگی، بڑا امپورٹنٹ ان کا وزٹ ہے. اور اس وزٹ سے پہلے اس قسم کا تاثر جو ہے وہ یقینی طور پر اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. پھر ابھی اسرائیل کے حوالے سے جو ایران اسرائیل جو ایک کنفلکٹ جو ہے وہ بنا، اس پہ پاکستان کی اپنی ایک پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی موجود ہے. اور پاکستان اسرائیل کے حوالے سے بھی جو غزہ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہاں پہ بھی پاکستان کی ایک پوزیشن موجود ہے. پھر یوکرائن والا ایشو بھی تھا، وہ سائفر کی جو بات کی نجم ثاقب صاحب نے اور راؤ صاحب نے بھی، کہ سائفر والا معاملہ بھی اب جو امریکہ بہادر ہے وہ یقینی طور پر وہ جو ڈونلڈ لو ہے، آپ نے جب یہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد وہاں جب وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے تو اس پہ انہوں نے جو ڈیفنس لیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو، سائفر کے معاملے پر جس طرح ان پر تنقید کی گئی، جس طرح ان کے خلاف بات کی گئی، کھل کھلا کے کی گئی پاکستان میں، اس کو انہوں نے کہیں نہ کہیں وہ نوٹ کرتے رہے ہیں. جس طرح انہوں نے رد عمل دیا اور ان کو تھریٹس بھی دیے گئے اور اس طرح کا انہوں نے اس پہ بات کی تھی. پھر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اور اس ریجن کے حوالے سے بھی اپنی پالیسی جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے واضح کی تھی. تو اس سارے تناظر کو دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو مالیاتی جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہے یا IMF ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے انفلوئنس کہیں نہ کہیں امریکہ کا نظر آتا ہے، واضح طور پر نظر آتا ہے. اور جو میں تو پھر کہوں گا کہ جو 22 اپریل کا جو دورہ ہے اس دورے سے الگ کر کے بھی ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. ثاقب، یہ بتائیں کہ گراؤنڈ پر آپ نے کیا دیکھا، کس قسم کی صورتحال ہے الیکشن سے متعلق؟ گہما گہمی تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ رپورٹ تو یہی ہو رہا ہے کہ اتنی کیمپین چلائی نہیں گئی، نون لیگ نے چلائی نہیں اور PTI کو چلانے دی نہیں گئی. تو کیا سچویشن دیکھی؟ سب سے حیران کن تو معاملہ یہی ہے کہ اس وقت حکومت قائم ہو چکی ہے، اور جو پنجاب کی حکومت ہے یا مرکز میں جو حکمراں اتحاد ہے، ان کو پتہ ہے کہ 5 سال ہم ادھر ہی ہیں. 5 سال نہیں تو کم سے کم 3 سال تو ادھر ہی ہیں، ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا. اس کے باوجود یہ حیران کن ہے کہ
ایک پولیٹیکل پارٹی کو کمپین ہی نہیں چلانے دی گئی. دفعہ 144 نافذ ہو گیا ہے, جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. مطلب جس ضلع میں بھی گئے ہیں وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی, ان کو عدالتوں میں جانا پڑ رہا ہے. تو یہ بڑا حیران کن ہے کہ کل آپ نے حکومت سنبھالی ہے اور آج ہی آپ کو ڈر اور خوف جو ہے وہ لگ گیا ہے. اس میں ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. 10 اپریل 2022 کو عدم اعتماد ہوتا ہے اور اس کے بعد پہلا بڑا ضمنی الیکشن تھا 17 جولائی 2022, جس نے میرا خیال ہے پوری سیاست میں مسلم لیگ نون کو خاص طور پر ہلا کے رکھ دیا. ان کو 17 جولائی 2022 سے پہلے ان کو ایسے لگ رہا تھا شاید وہ کیونکہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں اور انہوں نے پنجاب میں کام شروع کر دیا ہے اور اب جو ہے وہ جیتیں گے, اور تجزیے تبصرے سب کچھ یہی ہو رہا تھا. پھر 17 جولائی شام سب نے دیکھا کہ وہ جو تقریباً 95% جو نشستیں تھیں وہ پی ٹی آئی جیت گئی, اور اس نے اس دن پی ٹی آئی کو جو مسلم لیگ نون ہے ان کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ اب جو ہے وہ الیکشن شاید جلدی جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. تو اس لیے 8 فروری 2024 کو پھر الیکشن ہوئے. تو اس کا جو بہت بڑا اثر تو نہیں ہوگا, لیکن اگر 21 اپریل شام کو آنے والے ریزلٹس 21 اپریل کے ہی ریزلٹس ہوئے اور اس میں 8 فروری جیسے ریزلٹس آئے اور وہ پی ٹی آئی کو یا جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو سپورٹ انہوں نے کیا, تو ان کے اس نیریٹو اور اس بیانیے کو جو ہے وہ مضبوط کریں گے جو بیانیاں وہ لے کر چل رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. اور اس میں خاص طور پر میں بات کروں گا 12 صوبائی حلقے ہیں پنجاب کے جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں, 5 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جن میں ایک جو ہے وہ سندھ کا ہے, ایک جو ہے وہ کے پی کے 2 حلقے ہیں, اس طرح لاہور میں ہے, اور بلوچستان سے 2, اور پروونشل اسمبلی جو بلوچستان کی ہے وہاں پہ بھی 2 حلقوں سے خیبر پختونخوا کی جو صوبائی اسمبلی ہے. اچھا, یہ امیدواروں کے بارے میں بتائیں نا کہ امیدوار کون کون سے کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کون سا کوئی تگڑا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے, کسی کے بہن بھائی جس طرح سے ایک موروثی سیاست بھی چل رہی ہے, یہ بھی کوئی ایسا ٹرینڈ بھی دیکھ رہے ہیں ہم امیدواروں میں؟ اس میں جو بڑا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں سے کوئی بڑا نام الیکشن میں نہیں ہے. مطلب ان کی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز موجود ہیں, بڑا نام نہیں ہے, لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کی جانب سے پرویز الہی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, مونس الہی الیکشن لڑ رہے ہیں, اور جو دیگر ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. جو بات کی آپ نے کہ لاہور کے جو مقابلے ہیں وہ بڑے سخت جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. لاہور, قصور, چکوال یہاں کے, کیونکہ یہ تینوں جگہ میں نے جو آپ کو بتائیں ان تینوں پہ پی ٹی آئی کا یہ کلیم تھا کہ اب بھی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اصل میں ووٹ ان کو ملا تھا لیکن ان کا مینڈیٹ چوری کر کے دوسروں کو دے دیا گیا. لیکن ایک اور چیز ہمیں جو ہے وہ مد نظر رکھنی ہوگی کہ کیونکہ ابھی حکومت قائم ہوئی ہے 8 فروری الیکشن کے بعد, تو 2 ماہ ہوئے ہیں حکومت شروع ہوئے, ابھی ان کی شروعات ہے اور آگے 4.5 سال رہتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک رائے عامہ کے لیے یا پبلک جب ووٹ ڈالے جاتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ حکومت مخالف کسی پارٹی کو اگر ووٹ دیں گے تو اس کا اتنا فائدہ شاید ان کو گراؤنڈ پہ نہ ہو, اس لیے وہ جو ہے وہ حکومت کو ایک ایج ہوتا ہے. اس ایج کے باوجود بھی 21 اپریل کو اگر ریزلٹس جو ہے وہ مختلف آئے تو پھر میرے خیال میں بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہوگا.